نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم میاں بیوی کے اتفاق کے لیے، دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک خوبصورت قرآنی اور نورانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میاں بیوی بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، اونچی آواز سے ایک دوسرے سے بولتے ہیں، گالم گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جس وجہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں حرج پیدا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اتفاق پیدا ہوگا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لہجوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی، محبت پروان چڑھے گی، اعتماد خوب پیدا ہوگا۔ جب اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب اعتماد نہ رہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنا عمل بتاتے ہیں، عمل غور سے سنیے، گفتگو آخر تک سماعت کیجیے۔ سورہ جمعہ کا انتخاب کیا ہے جو کہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں سورہ جمعہ، اسے جمعۃ المبارک کے دن 3 مرتبہ پڑھے۔ جو طالب ہے وہ پڑھے اپنے مطلوب کے لیے، اور اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر توہین آمیز کلمات استعمال کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کردار کا اچھا نہیں ہے، دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھے جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعہ۔ اگرچہ اس پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ جمعہ کو باوضو 3 مرتبہ پڑھے۔ ہو سکے تو سورہ جمعہ پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ادا کر لے۔ اسی طرح بیوی بے توجہ ہو گئی ہے، کردار کی اچھی نہیں، مثال کے طور پہ وہ گالیاں دیتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتی ہے، تو شوہر کو چاہیے اتفاق پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، لہجے میں نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کرے۔ سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھے گا بعد نماز جمعہ، جیسا کہ میں نے پہلے خاتون کے لیے بتایا ہے، اسی طرح مرد بھی یہی عمل کرے گا۔ ایک جمعہ یہ عمل کرے، پڑھنے کے بعد کسی میٹھی چیز پہ دم کر دے یا پھر پانی پہ دم کر لے، پانی ممکن ہو سکے تو مطلوب کو پلا دے، اور اگر شیرینی چیز پہ دم کیا ہے تو میٹھی چیز مطلوب کو کھلا دے۔ کھلانا پلانا ممکن نہ ہو تو سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ جل شانہ سے دعا کر لے۔ یاد رہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا نہ بھولے۔ درود سے مراد درود ابراہیمی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔